الحمد للہ ذی المجد والکبریاء والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاسفیاء وصحابہ الاذکیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل مجدہ کی ہم پر بے پناہ نوازش ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین، جس مبارک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 143ویں آیت ہے، آیت نمبر 143 ہے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتِ، البتہ تحقیق تم لوگ موت کی آرزو کر رہے تھے، موت کی تمنا کر رہے تھے، مِن قبل ان تلقوا، موت کو دیکھنے سے پہلے، موت کے روبرو ہونے سے پہلے، فقد رأیتموہ، تم لوگوں نے تو موت کو دیکھ لیا، وانتم تنظرون، اور اب تم دیکھ ہی رہے ہو۔ یہ اس آیت کریمہ کے لفظوں کا ترجمہ رہا۔ اس سے آگے کی آیت میں پروردگار عالم نے صحابہ کرام سے خطاب کیا اور کہا کہ دیکھو، تمہیں اگر غزوہ احد میں تکلیف پہنچی ہے تو غزوہ بدر میں تمہارے مخالفوں کو، تمہارے دشمنوں کو تکلیف پہنچی، اور ہم اسی طرح جنگوں کے فیصلے کرتے ہیں، کبھی ہار ہے کبھی جیت ہے، مگر تمہاری ہار نہیں ہے، بلکہ تمہاری ہار میں بھی تمہیں بہار ہی بہار ہے، تمہیں شہادت کا درجہ ملے گا۔ اور جنگوں کا یہ نظام، مصیبتوں کا یہ سلسلہ صرف اس لیے ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ حقیقی مومن کون ہے، مخلص مومن کون ہے، اور مومن کے روپ میں منافق کون ہے۔ اور یہ بھی سنو کہ جنت یوں ہی نہیں مل جاتی، جنت کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں قربانیاں دینا پڑے گا، مال کی قربانی، جان کی قربانی، کیونکہ اسلام محبت کا دوسرا نام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی تو اسلام ہے، اور ہر محبت قربانی کا تقاضا کرتی ہے۔ ہر معشوق اپنے عاشق سے قربانی کو طلب کرتا ہے تاکہ اس کے عشق کی سچائی واضح ہو جائے۔ شاعر کہتا ہے یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ یعنی مسلمان ہونا، اسلام کیا ہے؟ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اے مسلمان سن، یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، اے مسلمان سن، یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام ایسے سنگین موقع پر بھی، خطرناک موقع پر بھی ثابت قدم رہے، تاہم چند صحابہ کے قدموں میں لرزش آ گئی اور فطری طور پر ہیبت طاری ہوئی۔
تو پروردگار عالم نے کہا کہ موت سے گھبرانا تمہارا کام نہیں ہے، ارے موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدنی داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفۃ المومن الموت، مومن کا تحفہ موت ہے۔ اور ایک قول مشہور ہے کہ الموت جسر، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملا دیتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری لمحات تھے، موت کے آثار مبارک چہرے پہ ظاہر ہوئے۔ آپ کی بیوی آپ کی حالت دیکھ کر تڑپ گئیں، رونے لگیں۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میری اہلیہ، یہ رونے کا وقت نہیں ہے، خوش ہو جانے کا وقت۔ حضرت بلال حبشی کی اہلیہ محترمہ یہ کہنے لگیں واہ حربا واہ حربا، یعنی ہائے مصیبت ہائے مصیبت۔ تو حضرت بلال حبشی نے کہا لا تقولی واہ حربا بل قولی واہ تربا واہ تربا، انی القا غدن احبتی محمدن و اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میری بیوی، تم واہ حربا ہائے مصیبت مت کہو، بلکہ کہو واہ تربا، ہائے خوشی، مسرت خوشی یہ کہا کرو، کیونکہ میں کل میرے محبوبوں سے ملنے والا ہوں، میرے دوستوں سے ملنے والا ہوں، میرے یاروں سے ملنے والا ہوں، میرے پیاروں سے ملنے والا ہوں، میرے عزیزوں سے ملنے والا ہوں۔ ان سے اگر مل جاؤں تو اس سے بڑھ کر دولت اور کیا ہے؟ یہ دنیا کی حیات، یہ دنیا کی زندگی ہے کیا چیز؟ میں کل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ تو اسی واقعے کو حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی شریف میں شعر کے قالب میں ڈھال کر یوں عرض کرتے ہیں، رنگ مرگ افتاد چون، رنگ مرگ افتاد بر روئے بلال، جفت او دیدش، رنگ مرگ افتاد بر روئے بلال۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر موت کے آثار طاری ہوئے، اور ان کا چہرہ کیا ہوا؟ ہمچو ہلال، ان کا چہرہ ہلال کی طرح ہو گیا۔ روئے ان کا چہرہ کیا ہو گیا؟ ہمچو ہلال کی طرح ہو گیا۔ جفت او دیدش بگفتہ یا حرب، پس بلالش گفت نئے واتر۔ یعنی آپ کی بیوی نے یہ منظر دیکھ کر کہنے لگی ہائے مصیبت۔ تو حضرت بلال نے کہا ایسا مت کہو، ہاں خوشی کا موقع ہے، یوں کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام سے کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتِ، تم لوگ تو موت کی آرزو کر رہے تھے۔ موت کی آرزو کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ موت آئے گی، راہ حق میں موت آئے گی تو تم دنیا کی پریشانیوں سے نجات پاؤ گے، اور اس سرائے فانی سے نکل جاؤ گے، اور کہاں پہنچو گے؟ اس سرائے باقی کو پہنچ جاؤ گے، جنت کی بہاروں میں پہنچ جاؤ گے۔ تب جنگ چھڑ گئی ہے اور ہر جگہ تمہیں موت نظر آ رہی ہے، اب موت سے گھبرا رہے ہو، حالانکہ تم موت کی تمنا اپنے دلوں میں رکھتے تھے
من قبل ان تلقوہ، موت کو دیکھنے سے پہلے، موت کے سامنے آنے سے پہلے. اب موت تمہارے سامنے آ گئی ہے، اب اگر تم گھبراؤ تو پھر تمہاری پرانی تمنا وہ صحیح کہاں رہی؟ اگر تمہاری تمنا، تمہاری آرزو جو تمہارے دل میں تھی، موت کی آرزو، اگر وہ آرزو سچی ہے تو اس وقت تم گھبرا نہیں سکتے. فقد رأیتموہ، تم نے تو موت کو دیکھا ہے. یعنی تم ایسے حالات میں گرفتار ہو گئے ہو کہ موت یقینی ہو گئی ہے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اب تم دیکھ رہے ہو، کیونکہ تمہارے سامنے تمہارے بھائی شہید ہو رہے، زخمی ہو رہے ہیں، دم توڑ رہے ہیں. یہ منظر تم دیکھ رہے ہو. ایسے موقع پر موت سے گھبرائے بغیر رہنا، یہی ایک مومن کی شان ہے. اگر واقعی تمہارے دل میں جذبہ شہادت ہے، اگر واقعی تمہارے دل میں یہ آرزو ہے کہ تم اللہ کی خاطر اپنی جان دے دو، تو یہ آزمائش کا موقع ہے، لہٰذا مت گھبراؤ. تو صحابہ کرام کو تسلی ہو گئی. بالآخر غزوہ احد میں صحابہ کرام ثابت قدم رہے، مگر کچھ ادھر ادھر ہونا پڑا، ادھر ادھر دوڑنا اور بھاگنا پڑا. یہ ایک فطری چیز ہے، مگر پھر جب ایمان کی کیفیت غالب آئی تو صحابہ کرام تو ثابت قدم رہے. بالآخر کفار ہی میدان جنگ چھوڑ کر مکہ روانہ. حالانکہ کفار چاہتے تو اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر مدینے پہ چڑھائی کر دیتے اور مدینے والوں پر حملہ کر دیتے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں ہیبت ڈال دی، لہٰذا وہ پسپا ہوئے اور مکہ واپس ہو گئے. تو سورہ آل عمران کی 14 رکوع ختم ہوئے. وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر رسول. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ آپ رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول دنیا سے رخصت ہوئے، رسولوں کے آنے کا سلسلہ رہا. پھر ایک مدت تک دنیا میں رہنے کے بعد ہر رسول نے داعی اجل کو لبیک کہا ہے، ہر رسول اپنے رب سے جا ملا ہے، ہر رسول پر موت طاری ہوئی ہے. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مستثنیٰ ہیں، کیونکہ ان پر موت طاری نہیں ہوئی. وہ دوبارہ وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور قیامت کے قریب دنیا میں آئیں گے. تو بات عمومی طور پر ہو رہی ہے. عموماً جتنے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، جتنی مدت انہیں دنیا میں رہنا تھا دنیا میں رہے. پھر جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو رخصت ہوئے. افإن مات، تو پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جائے، حضور پر موت طاری ہو جائے، او قتل، یا حضور شہید ہو جائیں، آپ کو قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم پلٹ جاؤ گے اپنے پیروں پر، اپنی یڑیوں پر؟ کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ، جو بھی اپنی یڑیوں پر پلٹ جائے گا یعنی اسلام کو چھوڑ دے گا، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ ہرگز ہرگز اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکے گا. وسیجزی اللہ الشاکرین، عن قریب اللہ شکر گزار بندوں کو جزا عطا فرمائے گا. غزوہ احد کے موقع پر
چند صحابہ سے لغزش ہو گئی۔ وہ لغزش کیا تھی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 سپاہیوں کا ایک دستہ بھیجا اور کہا کہ تم پہاڑ کے درے میں کھڑے رہنا اور کسی بھی حال میں وہاں سے نہیں ہٹنا، بھلے ہمیں کامیابی بھی ہو جائے۔ تو جنگ کی ابتدا ایسی ہوئی کہ مسلمانوں نے کافروں پر ایسا زبردست حملہ کیا کہ کفار کے دانت کھٹے پڑ گئے، وہ تتر بتر ہوئے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ تو عبداللہ بن جبیر کی سربراہی میں جو دستہ تھا وہ لوگ مال غنیمت جوڑنے کے لیے اتر گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے انہیں منع کیا کہ ایسا مت کرو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم آخری وقت تک یہاں کھڑے رہیں، جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہہ دے کہ ہٹ جاؤ تب تک ہم یہاں سے نہ ہٹیں۔ مگر 10 جانثار 10 صحابہ تو عبداللہ بن جبیر کے ساتھ وہیں کھڑے رہ گئے اور باقی اتر گئے۔ ان کی نیت بھی بری نہیں تھی، وہ سوچ کر اتر گئے کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مطلب عبداللہ بن جبیر نے نہیں سمجھا ہے۔ حضور نے یہاں کھڑے رہنے کا حکم دیا، اب جنگ ہی ختم ہو گئی، بلا وجہ کھڑے رہیں کیا فائدہ ہے؟ تو اتر گئے۔ تو اس موقع پر خالد بن ولید جو کافروں میں شامل تھے، خالد بن ولید نے پیچھے سے جم کر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے عبداللہ بن جبیر بھی شہید ہوئے اور دیگر وہ 10 صحابہ بھی شہید ہوئے، کئی صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخمی ہونا پڑا۔ تو اس وقت ایک افواہ پھیلا دی گئی، ایک رومر۔ وہ افواہ کیا تھی؟ مات محمد، مات محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہو گئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی اس جنگ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے۔ تو یہ خبر پھیلائی گئی۔ تو جب یہ خبر پھیلی تو بعض صحابہ کی ہمتیں ٹوٹ گئیں، مگر ایک صحابی تھے حضرت انس بن نزیر، انہوں نے کہا کہ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ کے بعد زندہ رہنے میں کیا مزہ ہے؟ اگر حضور اس دنیا سے رخصت ہو کر جنت میں پہنچے ہیں تو ہم بھی ان دشمنوں سے لڑ کر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے اور دشمنوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ کئی صحابہ ثابت قدم رہے۔ تو منافقوں نے افواہ اڑائی، بالآخر ابو سفیان جو اس وقت کافروں کے سردار تھے، ابو سفیان نے کہا کہ محمد کہاں ہیں؟ جواب نہیں آیا۔ اگر وہ زندہ ہیں تو جواب دیں، جواب نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ ایک حکمت تھی۔ پھر اس نے کہا کہ ابو بکر کہاں ہیں؟ ابن ابی قحافہ کہاں ہیں؟ تو حضور نے حضرت ابو بکر کو بھی منع کر دیا، حالانکہ یہ لوگ ابو سفیان کی آواز کو سن رہے تھے، اس کے باوجود حضور نے منع کیا۔ پھر اس نے کہا عمر کہاں ہے؟ حضرت عمر جواب دینا چاہتے تھے، حضور نے منع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ تو پھر ابو سفیان نے کہا
کہ جب یہ تینوں دنیا میں نہیں ہے تو اب کامیابی ہماری ہی ہے، کامیابی ہماری ہی ہے، کیونکہ ابو سفیان جانتے تھے کہ اسلام کی شوکت، اسلام کی رونق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ حضور کے بعد ابو بکر صدیق کا مقام ہے، اور صدیق اکبر کے بعد عمر فاروق کا مقام ہے۔ وہ کفر کی حالت میں اس بات کو جانتے پہچانتے تھے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر یہ نہیں پہچانتے کہ حضور کے بعد صحابہ میں سب سے بڑا مقام ابو بکر صدیق کا ہے، پھر حضرت عمر فاروق کا ہے رضی اللہ عنہ۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اب یہ تینوں مر گئے تو ہم کامیاب ہو گئے۔ حضرت عمر خاموش نہیں رہ سکے۔ حضرت عمر نے بے ساختہ آواز نکالی، کہا کیا اے ظالم، ہم زندہ ہیں، تو کون سے گمان میں ہے؟ پھر ابو سفیان نے کہا کہ حبل اعلیٰ، یعنی میرا معبود حبل جو ہے وہ اعلیٰ ہے، وہ اعلیٰ ہے۔ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے مسلمانوں، تم کہو کہ اللہ اجل و اعلیٰ، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ بزرگ تر ہے۔ تو وہ یہ نعرہ لگاتا ہے تو تم یہ نعرہ لگاؤ۔ پھر اس کے بعد جنگ کا رخ پلٹ گیا، اور مسلمان اتنے زخمی ہونے کے باوجود ثابت قدم رہے، اور احد کے میدان سے لے کر ایک مسافت تک وہ آگے بڑھے، مگر کفار پلٹ کر مسلمانوں کی بستی مدینے کی طرف آنے کی ہمت نہیں کر سکے، واپس ہو گئے۔ تو اس وقت پر یہ افواہ پھیلائی گئی، اور بعض منافقوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں تو انہیں موت کیسے آ سکتی ہے؟ یعنی انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر، اگر رسول ہیں تو انہیں موت نہیں آئے گی۔ تو ان ظالموں کو تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے، کیا ان پر موت طاری نہیں ہوئی؟ نوح علیہ السلام بھی تو رسول تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی تو رسول تھے، کیا ان پر موت طاری نہیں ہوئی؟ انبیاء پر موت طاری ہوتی ہے، مگر انبیاء کرام موت طاری ہونے کے باوجود زندہ کہلاتے ہیں، زندہ ہی رہتے ہیں۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اتنی کہ فقط آنی ہے، یعنی ایک آن کے لیے وعدہ الہی کا تحقق ہو۔ اللہ کا جو وعدہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکے گا، تو نبی کا بھی نفس ہے، وہ پاکیزہ نفس ہے، وہ نفس مطمئنہ ہے، مگر یہاں پر مطلق کہا گیا ہے کل نفس، یہ نہیں کہا کہ نفس امارہ ہی موت کا مزہ چکے گا یا نفس لوامہ موت کا مزہ چکے گا۔ کل نفس، ہر نفس بھلے وہ اچھا نفس رہے یا برا نفس رہے، وہ برے انسان کا نفس رہے یا نیک انسان کا نفس رہے، موت کا مزہ چک کر رہے گا۔ تو موت کا آنا یہ یقینی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی موت طاری ہوگی، وہ اس دنیا میں آئیں گے، پھر ان پر موت طاری ہوگی، اور ان کی خبر مبارک بھی بنے گی، جس کے لیے ایک جگہ حجرہ مقدسہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس ایک جگہ باقی رکھی گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر رسول۔ وہ تو رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا ہونے کا دعویٰ تو انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا الہ ہوں، میں تمہارا معبود ہوں، بلکہ ہمیشہ یہی کہا کہ انا عبد اللہ
وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. اور تم بھی کلمے میں کیا پڑھتے ہو؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. تو اس آیت مبارکہ سے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انبیاء کرام نعوذ باللہ اپنی خبروں میں مردے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء کرام اپنی خبروں میں زندہ ہیں. کل نبی حی یرزق، ہر نبی زندہ ہے، یرزق اسے رزق دیا جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معراج کی رات فمررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے. بیت المقدس میں سارے انبیاء آئے، معراج کی رات مسجد اقصی میں وہ زندہ ہی تو تھے، مردے تو نہیں تھے. اگر مردہ ہوتے تو وہاں آ کے کیسے نماز ادا کرتے اور کس طرح باتیں کرتے؟ تو انبیاء کرام زندہ ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام زندہ، کیونکہ انبیاء سے چھوٹا درجہ شہداء کا ہے. شہداء کو زندہ ماننا یہ قرآن کا سبق ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں تم مردہ مت بولو، حالانکہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے اور ان کی قبر بھی بنائی جاتی ہے اور ان کو دفن بھی کیا جاتا ہے. اس کے باوجود پروردگار کہتا ہے کہ تم انہیں مردے مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں. تو انبیاء کرام کو زندہ ہی ماننا، زندہ ہی کہنا پڑے گا، مگر انبیاء پر موت طاری ہوئی اسے بھی ماننا پڑے گا. قد خلت من قبلہ الرسل، حضور سے پہلے بھی رسول کی جمع ہے. رسول ایک رسول کو کہیں گے اور اس کی جمع ہے رسل، یعنی رسولوں کا سلسلہ دنیا میں جاری رہا. اور یہ رسولان گرامی اللہ کے رسول دنیا میں آئے اور رخصت ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرط کیوں لگائی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دنیا میں رہے؟ یعنی ظاہری حیات کے ساتھ اس دنیا میں رہنا ایک پیغمبر کے لیے لازمی نہیں ہے، بلکہ پیغمبر اپنا فریضہ انجام دینے کے بعد اپنے رفیق اعلیٰ سے مل جائے گا، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا، وہ قبر کی منزل میں جائے گا. مگر نبی کی خبر دیگر خبروں کی طرح نہیں، وہ تو اعلیٰ درجے کی جنت ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں روضہ مصطفیٰ. روضہ کا معنی کیا ہے؟ باغ. روضہ کا معنی باغ ہے. تو ہر نبی کی خبر اس نبی کا روضہ ہوا کرتا ہے. تو افہم ماتا، بس اگر انہیں موت آ جائے، اللہ کے وعدے کے مطابق دنیاوی زندگی ختم ہو جائے اور موت طاری ہو جائے، تو کیا تم ان کی رسالت کا انکار کر دو گے؟ ہرگز ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ موت رسالت کے منافی نہیں ہے. موت رسالت کے منافی نہیں ہے. ہر رسول پہ موت طاری ہوئی ہے، اسی طرح اس رسول پر بھی موت طاری ہوگی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری یہ حیات تمہارے لیے بہتر ہے تو میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے. کیونکہ جو کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سپرد کیا، صحابہ کرام نے اس کام کو بہترین طریقے سے انجام دیا، پوری دنیا میں دین اسلام کو پھیلا دیا. وہ
پہلے مبلغین اسلام، اسلام کی اشاعت کرنے والے، اسلام کو پھیلانے والے کون؟ صحابہ کرام، جنہوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی سچائی کے ذریعے، اپنی امانت داری کے ذریعے اسلام کو پھیلایا۔ اسلام کو پھیلانے کے لیے تلوار ضرورت کے وقت اٹھائی گئی، مجبوری میں اٹھائی گئی، دشمنوں نے مجبور کیا تلوار اٹھانے پر، تب مسلمانوں نے تلوار اٹھائی۔ تلوار کے ذریعے کسی کو مسلمان نہیں بنایا گیا، تلوار کی نوک پر کسی کو کلمہ پڑھنے پر مجبور نہیں کیا گیا۔ اسلام پھیلا ہے تو صحابہ کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے، اور ہر دور میں اسلام نیک مسلمانوں کے نیک اخلاق کی بدولت ہی پھیلا ہے۔ تو پروردگار عالم پوچھ رہا ہے افإن مات، بس اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت طاری ہو جائے، حضور اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، او قتلہ، یا کسی جنگ میں وہ قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، انقلبتم، کیا تم پلٹ جاؤ گے، علی اعقابکم، اپنے پیروں پر؟ مطلب یہ ہے کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بہت سے لوگ مرتد بھی ہو گئے، وہ پہلے ہی سے مسلمان نہیں تھے، منافق تھے، یا ان کا ایمان بہت ہی کچا، بہت ہی کمزور تھا، یہ کہہ کر مرتد ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں رہے تو ان کے دین پر ہم کیسے قائم رہیں، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے تو حضور کا دین کیسے باقی رہے گا، یہ کہہ کر انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اور بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے ہم زکوٰۃ دیتے تھے، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک ذمہ دار خلیفہ ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ ان تمام مرتدین کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا مقابلہ کیا کہ اس مقابلے کی وجہ سے ارتداد کا فتنہ ختم ہو گیا، سارے مرتد سنبھل گئے، اور پھر کسی میں جرأت نہیں ہوئی کہ ایسی غلط باتیں پھیلا سکے۔ تو اللہ نے کہا کہ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو اسلام سے پلٹ جائے گا، جو اپنی ایڑی پہ پلٹنے کا مطلب ایک محاورہ ہے، یعنی اپنے دین کو چھوڑ دینا۔ جو دین اسلام کو چھوڑ دے گا اور وجہ یہ بتائے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو ایسا آدمی اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ یعنی تم مسلمان رہو گے تو تمہارے مسلمان رہنے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی سنو، اگر تم اسلام سے ہٹ جاؤ گے، تم مرتد ہو جاؤ گے، دوبارہ کافر بن جاؤ گے، تو تمہارے اس رویے کی وجہ سے، تمہارے اس ارتداد کی وجہ سے، یا تمہارے کافر بن جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اگر تم مسلمان رہو گے، ثابت قدم رہو گے، تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اگر تم مرتد بنو گے، پلٹ جاؤ گے، اسلام کو چھوڑ دو گے، تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ بعض منافقوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتایا اور کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے، یمنون علیک ان اسلموا، مسلمان ہو گئے، یہ احسان جتانے لگے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تعالیٰ تم پر احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا۔ تم اللہ پر احسان نہ جتاؤ، نہ اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتاؤ۔ اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق دی، اللہ کا احسان مان۔ تو جو مرتد ہو جائے یا دین اسلام کو چھوڑ دے، دوبارہ کافر بن جائے،
تو ایسا آدمی فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ شکر گزار بندوں کو جزا دے گا۔ یہ شکر گزار بندے کون؟ مسلمان کو چاہیے کہ زندگی بھر شکر ادا کرتا رہے۔ کس بات کا شکر ادا کرتا رہے؟ کہ اللہ نے اسے مسلمان بنا دیا۔ ہم کھانے کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ ہر خوبی اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا، الذی اطعمنی، جس نے مجھے کھلایا، وسقانی، مجھے پلایا۔ کھلایا پلایا، اے پروردگار تیری عام نعمت ہے، تو کافر کو بھی کھلاتا ہے پلاتا ہے، مجھے بھی کھلایا پلایا، لیکن اس سے بڑی نعمت تیری کیا ہے؟ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میرے رب نے مجھے مسلمان بنایا، یہ بہت بھاری نعمت ہے، لہٰذا میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ تو ایسے شکر گزار بندوں کو اللہ تعالیٰ جزا عطا کرے۔ آیت ختم ہوئی۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، کسی نفس کے بس کی یہ بات نہیں، یعنی کوئی نفس، کوئی انسان یہ نہیں کر سکتا۔ کیا نہیں کر سکتا؟ کسی آدمی سے یہ ہو نہیں سکتا ان تموتا، کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ ہی کے حکم سے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مر نہیں سکتا۔ کتاب مؤجلہ، مقررہ مدت ہے، یہ ایک مدت ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کی مدت طے ہو جاتی ہے کہ اتنے سال وہ دنیا میں رہے گا۔ کوئی 60 سال رہے گا، کوئی 50 سال رہے گا، کوئی 90 سال رہے گا۔ بیٹا چلے جاتا ہے، باپ رہ جاتا ہے، باپ کی مدت لمبی، بیٹے کی مدت چھوٹی۔ باپ کی مدت ہے 80 برس، بیٹے کی مدت ہے صرف 40 برس۔ بیٹا پیدا ہوا، باپ کی عمر تھی 20 سال کی، بیٹا ہوا 40 برس کا، باپ کی عمر ہوئی 60 برس کی۔ یہ 40 سالہ بیٹا دنیا سے چلے گیا، 60 سال کا باپ زندہ ہے، پھر اور 20 سال رہتا ہے، 20 سال رہتا ہے۔ 80 سال کی عمر میں جب کوئی پوچھتا ہے کہ تمہارے بیٹے کی وفات ہو کر کتنے برس ہوئے، تو جواب دیتا ہے کہ 20 سال ہو گئے۔ بیٹا جا کر 20 سال ہوئے، 20 برسی منا دیتا ہے باپ بیٹے کی۔ تو یہ اللہ کے اختیار میں کہ جس کو جتنی عمر دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ سب کو یکساں عمر مل جائے، مگر کامیاب وہ ہے جس کی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزر گئی، اس کی عمر ہی برکت والی عمر ہے۔ تو پروردگار نے کہا کہ کوئی اپنی مرضی، اپنے اختیار سے نہیں مرتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے والا، وہ تو اپنی مرضی سے مرتا ہے۔ ہاں وہ اپنی مرضی سے مرتا ہے، مگر رب کی مرضی ہوتی ہے تبھی وہ مرتا ہے۔ ہر خودکشی کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا، خودکشی کی کوشش کرتا ہے پھر بھی بچ جاتا ہے، پھر بھی بچ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص بڑا تگڑا تھا، اس نے اپنے گھر کے اوپر چڑھ کر چھلانگ لگائی تاکہ مر جائے، مگر جب اوپر سے نیچے گرا تو نیچے ایک آدمی کھڑا تھا، اس پہ یہ گرا تو وہ نیچے کھڑا ہونے والا آدمی جس نے موت کو سوچا بھی نہیں تھا، وہ چپک کے مر گیا، اور یہ حیات کا دھنی گر کے بھی زندہ رہ گیا۔ تو ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جسے موت دینا چاہے وہی مرے گا، مگر خودکشی کرنے والا مجرم ہو جائے، کیونکہ کوشش تو اس نے کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے موت آنے سے پہلے میں خود اپنے آپ پہ موت طاری کر لوں۔ یہ جو اس نے کوشش کی، اس وجہ سے وہ ضرور مجرم ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو وقت طے کر دیا ہے اس سے ایک لمحہ کوئی آگے مر نہیں سکتا، اور موت کا وقت آنے کے بعد ایک لمحہ زندہ رہ نہیں سکتا۔
لا یستقدمون ساعتا ولا یستاخرون، یہ ایک لمحہ نہ پہلے مر سکتے ہیں نہ ایک لمحہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ موت کا وقت آ گیا تو زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ کتاب مؤجلہ، یعنی مقررہ مدت ہے جو طے ہو چکی ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت اللہ نے یہ طے کر دی کہ 63 سال کی عمر میں آپ پر وفات طاری ہو جائے۔ یہ وفات کیا ہے؟ وفاتن کا معنی ہے پورا کرنا، تو اس مدت کو پورا کرنا ہے۔ جب مدت پوری ہو جائے تو اس عالم سے دوسرے عالم کو پہنچ جانا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی مدت 63 سالہ زندگی، اور 63 سالہ زندگی میں 40 سالہ زندگی آپ دنیا میں اس طرح رہے کہ لوگ آپ سے بے خبر تھے، اور آپ نے بھی لوگوں کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ 40 سال کے بعد جو عمر بچی وہ 23 سالہ عمر۔ تو 23 سالہ عمر میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دینا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال کے بجائے 600 سال ہو جاتی تو لوگ کہتے کہ 6 صدیاں گزارنے کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑا کام انجام دیا۔ مگر 6 صدی تو بہت دور کی بات ہے، 1 صدی بھی نہیں۔ ارے 1 صدی تو بڑی بات ہے، نصف صدی 50 سال بھی نہیں، 50 سال بھی بڑی بات ہے، نصف صدی سے بھی کم پاؤ صدی 25 سال، وہ بھی نہیں، 25 سال میں بھی 2 سال نکال لو۔ 23 سالہ مدت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا جو صدیوں میں دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ کوئی شخص اپنے اختیار سے مر نہیں سکتا، یعنی پیدا ہونا تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو مرنا بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے، دونوں تمہارے اختیار میں نہیں۔ اللہ نے پیدا کیا، پیدا ہو گئے، اللہ جب موت دینا چاہے گا مر جاؤ گے۔ لائی حیات آئے، لائی حیات آئے، خزاں لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اپنی خوشی سے نہیں آئے۔ اگر کسی سے پوچھو کہ بتا تو کب پیدا ہوا، بولتا کہ میں یہ تاریخ کو، یعنی ماہ سفر کی 5ویں تاریخ کو یا جنوری کی 10 تاریخ کو پیدا ہوا۔ کیسا ہو؟ تجھے پتہ ہے کیا؟ نہیں، ابا نے بتایا، امی نے بتایا، چچا نے بتایا، ماموں نے بتایا، یا ہسپتال کی جو BC ہے برتھ سرٹیفکیٹ اس میں دیکھ۔ تو دوسروں کے کہنے پہ تو بتا سکتا کیا؟ کیا تو کہہ سکتا ہے اگر برتھ سرٹیفکیٹ میں غلط لکھ دیا گیا ہے، 6 جنوری کے بجائے 8 جنوری لکھ دیا گیا، تو تو اسی پہ بھروسہ کرے گا؟ اگر تیرے ماں باپ کو بھی مغالطہ ہو گیا، 1 تاریخ کے بجائے دوسری تاریخ انہوں نے کہہ دی، تو تجھے ماننا ہی پڑے گا۔ یعنی تو دوسروں پہ بھروسہ کر کے ہی اپنا یوم ولادت مناتا ہے۔ پیدائش کا دن تو جو سمجھ رہا ہے یہ تیرا علم نہیں ہے، دوسروں کی باتوں پہ بھروسہ ہے، تو آنے کا دن بھی دوسروں کے بتانے سے معلوم ہوا، اور جانے کا دن تو معلوم ہو جائے گا، مگر وہ بھی تیرے اختیار میں نہیں۔ لائی حیات آئے، خزاں لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا، جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے، ثواب کا معنی کیا ہے؟ فائدہ، کریڈٹ۔ جو دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، نُؤْتِیہِ مِنْہَا، ہم اسے دنیا کا فائدہ دے دیں گے، دنیا میں سے کچھ دے دیں گے۔ منہا، دنیا میں سے کچھ، من تبعیضیہ ہے، یعنی پوری دنیا تو نہیں دیں گے،
دنیا میں کچھ دے دیں گے، دنیا 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 طلب کرتا ہے تو دنیا دے دیں گے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا ثواب طلب کرتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے آخرت سے بھی نواز دیں گے، کچھ آخرت بھی دے دیں گے. یعنی جو ہم سے دنیا مانگے ہم اسے دنیا دیں گے، جو ہم سے آخرت کو مانگے ہم اسے آخرت دے دیں گے. اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ سے دونوں ہی مانگیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے پروردگار دنیا میں بھی ہم کو بھلائی دے، آخرت میں بھی ہم کو بھلائی دے. وقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے. یہ بڑی جامع دعا ہے، ایسی دعا کہ انسان سارے فائدوں کی ایک لمبی فہرست تیار کرے اور اس لمبی فہرست کو مانگتا رہے تو پوری فہرست اس دعا کے اندر آ گئی. دنیا کا فائدہ مانگے گا، مجھے دنیا میں طاقت دے، صحت دے، دولت دے، عزت دے، شہرت دے، سکون دے، چین دے، آرام دے، اچھے کپڑے دے، اچھا گھر دے، نیک اولاد دے، بہترین دوست دے، اچھی بیوی دے، عورت ہو تو اچھا شوہر دے. تو یہی چیزیں مانگے گا. اچھا عہدہ دے، عزت کی روٹی عطا کر. وہ ساری چیزیں پھر دنیا حسنہ کے اندر آ گئی، دنیا میں بھلائی دے دے. ایک ہی لفظ نے اپنے اندر تمام لفظوں کو سمو لیا ہے. کوزے میں دریا آ گیا. اور آخرت کی نعمتیں، خبر کے اندر مجھے عذاب سے بچا، حشر کے دن میری لاج رکھ لے، پل صراط پر میری حفاظت کر، حوض کوثر کے پانی سے سیراب کر، حساب میں آسانی کر دے، حشر کی گرمی سے مجھے بچا، وہاں کی بے عزتی سے مجھے بچا، جنت میں مجھے پہنچا، جنت کی نعمتیں مجھے عطا کر. یہ ساری باتیں وفی الآخرۃ حسنۃ کے اندر آ گئی. تو بڑی جامع دعا ہے. تو پروردگار نے کہا کہ جو دنیا طلب کرے ہم اسے دنیا دیں گے، اور جو آخرت کا فائدہ طلب کرے ہم اسے آخرت کا فائدہ دیں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم شکر گزار بندوں کو جزا دیں گے. اگلی آیت میں بھی الشاکرین، اس آیت میں بھی الشاکرین. وہاں کہا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ جزا دے گا شکر کرنے والوں کو. اور یہاں پہ کہا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم شکر گزار بندوں کو جزا دیں گے. اللہ دے گا، اور پھر اللہ نے یہاں کہا کہ ہم دیں گے. یعنی ہر صورت میں ہم جزا کسے دیں گے؟ شکر گزار بندوں کو دیں گے. تو شکر کرنا بہت آسان کام ہے، شکر کرنا بہت آسان کام ہے، مگر بہت سے لوگ اس آسان کام کو انجام نہیں دیتے. شکر کا جو آسان کام ہے اسے انجام نہیں دیتے. شکایت، ہمیشہ شکایت. اتنی نعمتیں، اگر صرف آنکھ کی نعمت پر آدمی غور کر لے کہ اللہ مجھے دکھا رہا ہے، اگر میری آنکھ دیکھ نہ سکے تو یہ دنیا اندھیری ہو جائے گی، میں کتنا محتاج بن جاؤں گا. جہاں بھی جاؤں لوگوں سے پوچھوں گا کہ یہ کیا جگہ ہے، وہاں کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا چیز رکھی ہوئی ہے، کون میرے سامنے بیٹھا ہے. میں پوچھنے لگوں گا، لوگوں کا محتاج بن جاؤں گا. تو یہ نعمت اللہ نے جو دی ہے کتنی بڑی نعمت ہے. بس اتنا سوچے تو دل اس کا باغ باغ ہو جائے. شکر کرنے سے اللہ ہم سے راضی، شکر کرنے سے لوگ بھی ہم سے راضی. لوگوں کے پاس جا کے شکایت کرو تو لوگ تمہاری شکایت سن کر اس کا حل کریں بہت کم. پہلے تمہاری شکایت کی وہ شکایت کرتے، کب آیا بھی تو روتا بھائی، آ گیا تو رونے کے سوا اسے کچھ کام نہیں. مصیبت کے حالات اوروں سے کہنا،
مصیبت کے حالات اوروں سے کہنا، مصیبت کے اوپر مصیبت چڑھانا، تو شکایت کرنے سے لوگ بھی ناراض اور خود تمہارا دل بھی پریشان، ہمیشہ روتا رہتا دل تمہارا، اور دل کا اثر جسم پہ پڑتا ہے، رگیں کمزور ہو جاتی، ٹینشن آ جاتا، دماغ گرم ہو جاتا۔ اگر شکر گزار بنو، پہلی نعمت ہے کہ اللہ راضی ہو جاتا، پروردگار اتنا راضی ہے کہ پہلے کہا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ پھر اس کے بعد تقرب کا درجہ دیکھیں، اللہ شکر گزار بندوں کو جزا دے گا۔ بعد والی آیت میں کہا کہ یہاں غائب کے صیغے کے ساتھ کلام نہیں ہے، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم شکر گزار بندوں کو جزا دیں گے، متکلم کا صیغہ ہے، ہم شکر گزار بندوں کو جزا دیں گے۔ تو شکر گزار بندوں سے خدا راضی، لوگ بھی راضی، اور پہلے تمہارا دل خوش رہے گا۔ آج لوگ بڑی بڑی فیس دے کے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر دوا دیتا، پہلے تو پریشان کرتا، یہ اسکین اٹھاؤ، وہ اٹھاؤ، یہ کرو، سب کرنے کے بعد آخر میں بتا دیکھو دل کو خوش رکھو، دل کو تم خوش رکھو، یہ بات سنتے ڈاکٹر کے پاس جائے۔ تو شکر گزار بن جاؤ تو ہمیشہ تمہارا دل خوش ہی رہے گا۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ اس دنیا کو کرونا کے وائرس سے نجات عطا فرما، تیرے بندوں کو سکون کی زندگی عطا فرما۔ اے پروردگار تیری مسجدوں کو تیرے بندوں کے لیے کھول دے تاکہ وہ تیری مسجدوں کو آباد کریں۔ اے رب کریم مسجدوں کے دروازے جو مسلمانوں پر بند ہو گئے ہیں اس مجبوری کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے، اے پروردگار یہ بھی تیرے ارادے سے ہے۔ اگر تیرے بندوں نے تجھے ناراض کر دیا ہے تو اے پروردگار تو تیرے بندوں پہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ جتنا تو ناراض ہوتا ہے اس سے بڑھ کر تو راضی ہو جاتا ہے۔ اے پروردگار تو ہم بندوں سے راضی ہو جا۔ اے رب کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب خبیر ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ اے رب جلیل میدان محشر میں ہماری لاج رکھ لے، ہم کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، حضور کے حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرما، جنت کو ہمارا مقام کر دے، دوزخ کو ہم پہ حرام کر دے، جنت میں ہم کو تیرا دیدار نصیب فرما، تیرے پیارے مصطفیٰ کی رفاقت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین قل هو اللہ قل هو اللہ قل هو اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔